سلام. حروف استفہام. حروف استفہام وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو جملے میں سوالیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی استفہام کہتے ہیں سوالیہ کو، سوالیہ جملے. مثلا کی یعنی کون. آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے، آپ کہتے ہیں کی ہے کون ہے. مثلا او کیست، وہ کون ہے. یہ سوالی انداز میں استعمال ہوتا ہے کی. اس کے بعد ہے چوں کیونکہ، کیوں یہاں پر ایک اس کے ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہے کیوں کے لیے، وہ جو ہے کیوں یعنی چرا یہاں پر ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے چرا کیوں کے معنی میں ہوتا ہے. یہ چوں جو ہے وہ کیونکہ کے معنی میں ہوتا ہے. کیونکہ یعنی یہ بات اس لیے ہوئے چون کے اس طرح کہتے ہیں. چے کا مطلب ہے کیا. مثلا ان چیست، یہ کیا ہے. اچے دارد، اس کے پاس کیا ہے. چے یعنی کیا. چگونے یعنی کیسے. کجا مثلا کہاں ہے، اس کا معنی بنے گا. مثلا علی کجا است، احمد کجا است، محمد کجا رفت. کجا یعنی کہاں. کجا ملک کے نام سے پوچھتے ہیں تو شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں کے رہنے والے ہو، تو کہتے ہیں کہ من اہل پاکستان ہستم. اس کے بعد ہے کی اوپر ہم نے پہلا پڑھا ہے اور ہے یہ کب کے معنی ہوتے. آمدی کب آئے ہو. آمدی رفتی کب گئے ہو. تو یہ کب کے معنی میں آتا ہے. کی زیر کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ تلفظ کریں گے اس کا. اس کے بعد ہے چند یعنی کتنے کے معنی میں آتا ہے. چند گرفتی کتنے میں لیا ہے. آغا ان قیمت چند ہے، اس کتاب کی قیمت چند ہے، کتنی ہے. تو چند کتنے کے معنی میں آتا ہے سوالیہ طور پر. چرا یعنی کیوں. چرا نہ رفتی، کیوں نہ گئے. چرا کیوں. قدام کون سا یا کس کا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. کون سا اور کس کا. قدام مثلا برادر شما کدوم است، آپ کا بھائی کون سا ہے. ٹھیک ہے. قدام کون سا. اور آخر میں ہے چتور یعنی کیسا. حال شما چتور است، آپ کا حال کیسا ہے. چتوری تم کیسے ہو. تو یہ انشاءاللہ یہ معنی آپ نے توجہ کی ہے. یہ بھی وہی کرتا ہوں کہ جس جملے میں جب آتے ہیں تو معنی مختلف ہو سکتا ہے. یہ مشہور معنی ہم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے توجہ کی ہوگی. ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اس کو جملے میں بنائیں اور جملے پریکٹس کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز مزید اچھے ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا جعفری آپ سے اجازت دیتے ہیں.